اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ عشر محرم اس سال اس ٹاپک کے اوپر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، زیارت وارثہ اور حسین ابن علی، اور ہم کل گفتگو کے اس موڑ پر پہنچے تھے کہ جس میں 4 وجوہات بیان کی گئی تھی کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم اللہ کے دروازے کے فقیر تھے، صرف اللہ سے لو لگاتے تھے اور ہر قدم اللہ کی مرضی کے اعتبار سے اٹھاتے تھے، اس لیے ان کو خلیل کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے تھے، اس لیے ان کو خلیل کہا گیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ اپنا سر سجدے میں زمین پر رکھتے تھے، یعنی زیادہ سجدے کرتے تھے، اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ لوگوں کو بلا کے لایا کرتے تھے، مہمانوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ میں کھانا کھلایا کرتے تھے، لہذا زیادہ کھانا کھلانے کی وجہ سے آپ کو خلیل کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو بھی اپنے سے قریب اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے اندر کم سے کم یہ 4 علامتیں پائی جائیں: خود نہ کھائے، دوسروں کو کھلائے، اپنا غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دے، زیادہ تر صلوات پڑھے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے امام نے جو جناب ابراہیم کے ساتھ لفظ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ، اور حسین ابن علی کو کہا السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہیں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب خلیل کا رتبہ یہ ہے تو وارث خلیل کا رتبہ کیا ہوگا۔ جب خلیل کی اہمیت یہ ہے تو وارث خلیل کی اہمیت کیا ہوگی۔ جب خلیل کا ایمان اتنا پختہ ہے تو وارث خلیل کا ایمان کتنا پختہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔
لہذا یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ساری نسل نبوت اگر کسی سے چلی ہیں تو وہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ابراہیم ایک عبرانی لفظ ہے۔ ابراہیم کے آپ کو ڈکشنری میں معنی ملیں گے، عبرانی میں الاب الرحیم، شفیق باپ، مہربان باپ، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نمرود کون ہے؟ جو جناب نوح کا پوتا کہلاتا ہے۔ جناب نوح کا پوتا نمرود ابن کنعان، یہ ایسا نالائق ہے، اتنا ظالم و جابر ہے، اتنا متکبر بادشاہ ہے، جس نے الوہیت کا، جس نے ربوبیت کا، جس نے خدائی کا اعلان کیا ہے۔ اور یہی وہ انسان ہے کہ جس کو شیطان نے سب سے پہلے جادو سکھایا تھا، اور اس کے پاس جادو بھی آتا تھا۔ یعنی نمرود جادو جانتا تھا، اور اس کا استاد تھا ابلیس، اس کا استاد تھا شیطان۔ سب سے پہلے جس بادشاہ نے اپنے سر پہ تاج رکھا اسے نمرود کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس انسان نے اپنے باپ کو قتل کیا اس کو نمرود کہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، سب سے بڑا جادوگر، سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا طاغوت، سب سے بڑا اللہ کے مقابلے پہ آنے والا، سب سے بڑا ابراہیم کو نقصان پہنچانے والا، یہ نمرود تھا۔ نمرود کا مقابلہ ہوا، یہ کرتا تھا کہ جو اور گیہوں اکٹھے کر لیا تھا، غریب لوگوں کے جو اور گیہوں اکٹھے کر لیا کرتا تھا۔ لوگ زراعت کرتے تھے، اس کے نمائندے جاتے تھے، گیہوں اور جو اکٹھا کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ انہی کا کمایا ہوا، کسانوں کا کمایا ہوا اناج اور جو یہ بعد میں تقسیم کرتا تھا، اور جب مجمع لینے کے لیے جاتا تھا تو یہ ان سے کہتا تھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ مجمع پیٹ کی خاطر کہتا تھا ہمارا رب نمرود ہے، یعنی کمایا ہوا بھی انہی کا ہے، ان سے چھین لیا گیا، بعد میں ان کو تقسیم کیا گیا اور اپنی ربوبیت کا اعلان کیا گیا۔ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہیں کون کھلاتا ہے؟ کہا ہمیں نمرود کھلاتا ہے اور یہی ہمارا رب ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے شدید ماحول میں، ایسے پرآشو ماحول میں کہ جہاں پر سب نمرود کو خدا مان رہے ہوں، جہاں سب نمرود کے سامنے جھک رہے ہوں، جہاں سب نمرود کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسے ماحول میں جو شخصیت نمرود سے ٹکراتی ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب ابراہیم نمرود کے سامنے نہ جھک سکے تو جو وارث خلیل ہو وہ یزید کے سامنے کیا جھک جائے گا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ جب نمرود سے ابراہیم نہیں ڈرے تو وارث خلیل، وارث ابراہیم، یہ یزید سے کیا ڈرتے؟ جب ابراہیم نے نمرود کو تسلیم نہیں کیا تو حسین جو وارث خلیل اور وارث ابراہیم ہے وہ یزید کو تسلیم کیسے کر لیتے؟ جب ابراہیم نے اس کی بات نہ، نمرود کی بات نہ مانی تو حسین یزید کی بات کیسے مان لیتے؟ اب پڑھیے یہ جملہ تو مزہ آئے گا۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلیل خدا کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہ کر کے ابراہیم کی عزت کو بچا لیا، آدم کی عزت کو بچا لیا، نوح کی عزت کو بچا لیا، موسیٰ اور عیسیٰ کی عزت کو بچا لیا، سارے انبیاء کی عزت کو بچا لیا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی، نوح نے کافروں کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، عیسیٰ نے اپنے زمانے کے کافر و فاجر اور یہودی
یہودی اور عیسائیوں کی بیعت کر لی، محمد مصطفیٰ نے ابو جہل کی بیعت کر لی، علی نے امیر شام کی بیعت کر لی۔ خدا کی قسم حسین ابن علی نے یزیدیت کو ٹھکرا کے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، جب آدم ابلیس کے سامنے نہ جھکے، جب نوح کافروں کے سامنے نہ جھکے، جب ابراہیم نمرود کے سامنے نہ جھکے، جب میرا نانا ابو جہل کے سامنے نہ جھکا، جب میرا بابا امیر شام کے سامنے نہ جھکا، تو میں تو وارث آدم بھی ہوں، وارث نوح بھی ہوں، وارث ابراہیم بھی ہوں، وارث موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہوں، وارث محمد مصطفیٰ بھی ہوں، وارث علی مرتضیٰ بھی ہوں، تو میں کیسے جھک جاتا؟ بس عزیزو، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، جب وہ کسی کے سامنے نہ جھکے تو میں کسی کے سامنے کیا جھکتا؟ تو نمرود کا طریقہ تھا کہ نمرود اناج اور جو اکٹھا کر لیا کرتا تھا اور اس کے بعد کہا کرتا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ مجمع کہتا تھا ہمارا رب نمرود ہے۔ ایک دن جناب ابراہیم گزر رہے تھے، جناب ابراہیم کا آمنا سامنا ہو گیا نمرود سے، اور جب آمنا سامنا ہوا نمرود کے ساتھ تو ایک مرتبہ نمرود کہتا ہے کہ اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اب قرآن مجید میں یہ قصہ موجود ہے، جناب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، ابراہیم نے دعویٰ کیا کیا؟ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے پورے مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا، کہا تو یہ علامت تو میرے اندر بھی ہے، میں زندگی بھی دیتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا کیسے؟ کہا ایک انسان وہ ہے جسے میں نے حکم دیا ہے کہ اس کو سولی دی جائے، ایک انسان وہ ہے جس کو میں نے یہ کہا ہے کہ کیسے چھوڑ دیا جائے، تو جس کو چھوڑنے کا حکم ہے میں اسے سولی دے سکتا ہوں، اور جسے سولی کا حکم ہے میں اسے چھوڑ سکتا ہوں، لہذا میں نے زندگی بھی دے دی اور میں نے موت بھی دے دی، اور تم نے کہا ہمارا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب اگر جناب ابراہیم یہ کہتے میرا مقصد یہی نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، تو مجمع بہک جاتا۔ مجمع یہ کہتا کہ پہلے تو ابراہیم نے یہی کہا تھا جو زندگی دے وہ خدا ہے، جو موت دے وہ خدا ہے، اور اب ابراہیم اپنے دعوے سے پھر گئے ہیں، جب اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آزاد بھی کر سکتا ہوں، حیات بھی دے سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں، ایک کو سولی پہ چڑھا سکتا ہوں، ایک کو زندگی دے سکتا ہوں۔ تو اب اس کے بعد جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے، حالانکہ مطلب کچھ اور تھا ابراہیم کا، یہ غلط سمجھا ہے، لیکن ابراہیم نے یہ نہیں کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے، ایک مرتبہ یہ کہا ٹھیک ہے میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو بھی سورج کو مشرق سے نکال کے دکھاؤ، مغرب میں ڈبو کے دکھاؤ۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں ناظرین محترم۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا، اگر تو بھی سچا ہے تو یہ کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جتنے بھی کافر تھے سب نے سر جھکا لیے، اس لیے کہ اب نمرود کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالے مغرب میں ڈبو دے، اور اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو کر کے دکھا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، تم مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ ہائے عزیزو، یہ دلیلیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِهَا، إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے فَأْتِ بِهَا، تو کر کے دکھا دے۔ یہ نہیں کر سکا، مگر یہ جو قرآن کریم کی علامت ہے یہ نصیری نے پڑھ لی، کہا خدا وہ ہے جو مشرق سے نکالے مغرب میں ڈبوئے، اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔
ارے توجہ چاہتا ہوں میں، ایک ایک بات میری ضائع نہ ہونے پائے، ایک ایک جملہ میرا واضح ہو جائے۔ عزیزو یاد رکھیے، یہ نصیری علامت پڑھ رہا تھا، کہا یہ تو میرے خدا کی علامت ہے، اس لیے کہ خدا اس کو کہتے ہیں جو سورج کو پلٹا دے۔ میرا خدا علی وہ ہے کہ جب نبی کا سر علی کے زانو پر تھا اور نبی کے اوپر وحی طاری تھی، وہی جاری ہو رہی تھی نبی کے اوپر، وہی نازل ہو رہی تھی نبی کے اوپر، علی کی نماز قضا ہو گئی۔ واقعہ یہی تو ہے، علی کی نماز قضا ہونے والی تھی کہ ایک مرتبہ رسول اٹھے، یا علی نماز نہیں پڑھی، کہا اشارے سے تو میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن اب میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ دعا کرو، سورج کو پلٹا لو، ادھر سورج مغرب میں ڈوبنے والا ہے، میرے مولا نے اشارہ کیا، ڈوبتا ہوا سورج آیا۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج نہیں آیا بلکہ دنیا کو بتایا، پوری دنیا جس کے اشاروں پہ چلے اسے سورج کہتے ہیں، سورج جس کے اشاروں پہ چلے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ ڈوبتا ہوا سورج علی نے پلٹا دیا، اس کے بعد اس کو مغرب میں پھر بھیج دیا۔ تو ایسا اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ بندہ نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ میرا مولا جانتا تھا کہ ایک قوم میری محبت میں بہک جائے گی، اس لیے جب بھی کوئی معجزہ دکھایا تو پہلے علی نے نماز پڑھی، اس کے بعد معجزہ دکھایا، سورج پلٹایا تو سجدہ کیا، مردے کو زندہ کیا تو 2 رکعت نماز پڑھی، کوئی اور معجزہ دکھایا تو 2 رکعت نماز پڑھی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے اگر میں خدا ہوتا تو سجدہ نہ کرتا۔ یہ ہر معجزے سے پہلے سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے۔ مگر اتنا سمجھ لیجئے، جس کا بندہ اتنا عظیم ہے اس کا خدا کتنا عظیم ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ جس کا بندہ اتنا عظیم ہے اس کا خدا کتنا عظیم ہوگا۔ بس عزیزو، یہ ابراہیم خلیل ہے کہ جو اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ابراہیم کا پہلا مقابلہ نمرود سے ہوا، دوسرا مقابلہ سنیے، دوسرا مقابلہ ہوتا ہے نمرود ہی سے، اور وہ کیسے کہ جب بتوں کو توڑ دیا، اس لیے کہ ابراہیم کو ان کے چچا نے پرورش کیا ہے۔ جناب ابراہیم کے چچا کا نام، یہ ہسٹری یاد رکھیے ناظرین محترم، جناب ابراہیم کے چچا کا نام آزر تھا۔ قرآن کریم نے ان کو ان کا باپ کہا ہے، حالانکہ باپ نہیں ہے، اس لیے کہ چچا کے اوپر بھی باپ کا لفظ عربی گرامر میں بولا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن آزر چچا ہے، باپ کا نام تارخ ہے، 10ویں پشت میں ہے جناب نوح کی جناب ابراہیم، لیکن چونکہ چچا نے پرورش کیا ہے، چچا بڑا بت پرست ہے اور بت بنایا کرتا تھا، اور ابراہیم سے ایک دن کہا، اے ابراہیم جاؤ ان بتوں کو بیچ کے آؤ۔ تو جناب ابراہیم رسی میں باندھ کے ان بتوں کو لے کے چلے اور بازار میں لے جا کے کہا، ہے کوئی ان خداؤں کا لینے والا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کا کوئی نقصان نہیں ہے، جن کو آپ کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے، کوئی مدد نہیں کریں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان بے فائدہ خداؤں کو کون خریدے گا؟ مجمع نے آ کے شکایت کی، تمہارا بھتیجا خداؤں کی توہین کرتا ہے۔ جناب ابراہیم سے ان کا چچا کیا کہتا ہے، یا تو تم بتوں کی توہین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ یہ چچا ہے ابراہیم کا، ارے توجہ چاہتا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے، یہ ابراہیم کا چچا ہے، مگر قرآن نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر بھتیجے کا دین الگ ہو جائے، چچا کا دین الگ ہو جائے، تو چچا اپنے دین کی خاطر اپنے بھتیجے کو سنسار کر دیتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ ایک نہیں ہے۔ یہی تو ہم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اگر چچا بھتیجے کا دین الگ ہو جائے تو وہاں محبت نہیں ہوتی، وہاں پیار نہیں ہوتا، وہاں الفت نہیں ہوتی، وہاں سنساری کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں چچا کا دین بھی وہی ہو،
جو چچا کا دین ہو وہی بھتیجے کا دین ہو تو وہاں محبت ہوتی ہے، وہاں پیار ہوتا ہے، وہاں انس ہوتا ہے۔ اگر ابو طالب کا دین رسول سے الگ ہوتا تو کبھی رسول میں اور ابو طالب میں پیار نہ پایا جاتا۔ یہ محبت کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کا دین ہے وہی ابو طالب کا دین ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا بتوں سے مقابلہ ہونے لگا اور بتوں کو کہا یہ کوئی تمہارے فائدے کے نہیں ہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے، یہ نہ یہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ پورا کا پورا مجمع اپنا تہوار منانے کے لیے کسی جگہ گیا۔ جناب ابراہیم اکیلے ہیں، پورے شہر میں اکیلے جناب ابراہیم، پورا شہر گیا ہے کوئی تہوار منانے کے لیے۔ جناب ابراہیم کو بہترین موقع مل گیا اور انہوں نے ایک کلہاڑی منگائی اور منگانے کے بعد پہنچ گئے بت خانے میں اور جتنے بھی بت رکھے تھے ان کو توڑنا شروع کیا، تمام کے تمام کو توڑ دیا، اور جو بڑا بت رکھا ہوا تھا اس کے گلے میں وہ کلہاڑی ڈال دی اور اس کے بعد چلے گئے وہاں سے۔ پورا مجمع عبادت کرنے کے بعد آیا اور عبادت کے بعد انہوں نے وہ جو تہوار منانے کے لیے گئے تھے اس تہوار کے بعد آئے، اپنی عبادت خانے پہنچے، کیا دیکھا؟ سارے خدا ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، چکنا چور۔ ایک بچا ہے بڑا والا، اس کے گلے میں کلہاڑی ہے۔ اب یہ کہنے لگے کس نے کیا، کس نے کیا، کس نے کیا؟ فلاں صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، فلاں صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، فلاں صاحب بھی تھے۔ کسی نے کہا ابراہیم نے ساتھ نہیں تھے، اور ابراہیم ہمارے خداؤں کے دشمن بھی ہیں، لاؤ پکڑ کے ابراہیم کو۔ جناب ابراہیم کو لایا گیا۔ اب قرآن مجید کہتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہو، قالوا من فعل هذا بآلہتنا، اے ابراہیم یہ بتاؤ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ غلط کام کس نے کیا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے؟ انہو لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم ہے کہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک مرتبہ من فعل هذا بآلہتنا، کہنے لگے یہ کیا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم ویقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہا ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے یہ ہمارے بت توڑے ہیں، اسی نے ہمارے خداؤں کی گردنیں توڑی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک جوان ہے، تو قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا گیا، قالوا سمعنا فتى، ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو بتوں کو توڑ دے، ارے توجہ چاہتا ہوں، عربی میں جو بتوں کو توڑ دے اس کو جوان کہا گیا ہے قرآن کریم میں، تو جو خود بت توڑے اس کو فتح کہا جاتا ہے، جو نبی کے دوش پہ چڑھ کے بت توڑے اسے لا فتح کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ علی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور نے کہا ابراہیم ہے، جناب ابراہیم کو بلایا گیا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، ماشاءاللہ سب کی نالج میں ہے یہ بات، قرآن مجید کا قصہ ہے۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، کیا تو نے یہ کارنامہ انجام دیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ یہ ابراہیم، جناب ابراہیم، بل فعلہ کبیرہم، بل فعلہ کبیرہم، میں نے نہیں کیا ہے، یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین محترم، کیا کس نے؟ اس بت نے کیا ہے بڑے نے یا ابراہیم نے؟ تو آپ کا ابراہیم نے کیا ہے، تو ابراہیم تو صدیق نبی ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں، ابراہیم نے یہ نہیں کیا بڑے کی، یہ نہیں کہا بڑے نے کہا، شرط لگا دی اس میں، بل فعلہ کبیرہم، یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے۔ فاسألوہم، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہو۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ فاسألوہم، ان سے سوال کرو،
ان سے پوچھو ان کانو ینطقون، اگر ان میں بولنے کی طاقت ہو۔ انہوں نے کہا بھلا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ بھائی ایک مرتبہ ابراہیم کو موقع مل گیا تو پھر ایسے خداؤں کو مانتے کیوں ہو جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ جو اپنی مدد نہ کر سکیں وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو، کہا یہ تو بولتے نہیں، کہا ایسے کو پوچھتے کیوں ہو، ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ جو بولنا ہی نہ جانتا ہو؟ اور پھر کہا یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، یہ تمہاری ہیلپ نہیں کرتے، یہ تمہاری مدد نہیں کرتے، لہذا بہترین موقع تھا ابراہیم کو اور اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، پورا مجمع کہنے لگا، قرآن مجید کہتا حرقوه، اسے آگ میں ڈال دو، اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ پوری قوم خداؤں کی مدد کے لیے آ گئی اور کہنے لگی ہم اپنے خداؤں کی مدد کریں گے، ابراہیم کو جلائیں گے۔ لہذا ابراہیم کے لیے نمرود نے اعلان کر دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور قوم کو بالکل جذباتی بنا دیا، اس لیے کہ مسئلہ خدا کا ہے۔ دیکھیں جب کسی قوم کو آپ جذباتی بنا دیتے ہیں کسی بھی کام میں تو پھر وہ عقل سے کام نہیں کرتی، جذبات سے کام کرتی ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں مگر خدا ہیں، گردن توڑوائے ہوئے پڑے ہیں مگر خدا ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں مگر خدا ہیں۔ اس لیے کہ قوم کو جذباتی بنا دیا اور یہ کہا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا بھائی جب ہم خداؤں کی مدد خود کر رہے ہیں تو ہم طاقتور ہیں یا خدا طاقتور ہے؟ لیکن جب قوم کو جذباتی بنا دیا جاتا ہے تو قوم عقل سے کام نہیں لیتی، اپنے جذبات سے کام لیتی ہے۔ انہوں نے جذبے سے کام لیا، اپنے خداؤں کی مدد کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تمام دیہات میں اعلان کر دیا گیا لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کا، ہر دیہات میں چندہ ہو رہا ہے، لکڑی اکٹھی ہو رہی ہے، عورتیں سوت کاٹ رہی ہیں، پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں لکڑیوں کو خریدنے کے لیے۔ جو آدمی مر رہا ہے اس زمانے میں وہ وصیت کر کے مر رہا ہے اور اپنا کچھ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی زمین وقف کر رہا ہے کہ یہ زمین میری کام آئے ابراہیم کو جلانے کے لیے، میری زمین کو بیچ دیا جائے، اس سے لکڑیاں خریدی جائے، وہاں پہنچائے۔ اور جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ دینے کو نہیں ہے، جن کے پاس لکڑی دینے کو نہیں ہے، وہ اللہ سے وہ منت مان رہے ہیں اپنے خداؤں سے، اے ہمارے خدا ہماری منت پوری کر لے، ہماری نظر پوری کر لے، اگر ہم پہ دولت آ جائے تو ہم بھی لکڑیاں دیں گے ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ عورتیں سوت کاٹ رہی ہیں، جو مر رہے ہیں وہ زمینیں وقف کر رہے ہیں، دولت اکٹھی کی جا رہی ہے، غریب سے غریب اپنا کمایا ہوا مال لکڑیوں کو خریدنے میں لگا رہا ہے۔ دیکھیں کیسا قوم کو جذباتی بنایا، چونکہ اس وقت ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ اصلی دین یہی ہے، ابراہیم کو جلانا۔ اللہ سے اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلاؤ۔ لہذا یہ ہر آدمی کے مائنڈ میں آ گیا، ہر آدمی کے ذہن میں آ گیا، ہر آدمی کی فکر یہی ہو گئی کہ ہمیں ابراہیم کو جلانا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ عورتوں نے سوت کاٹے، غریب لوگوں نے جاب کی، بڑی مشکل سے پیسہ کمایا، ان سے لکڑیاں خریدی اور اتنا ڈھیر اکٹھا کر دیا لکڑیوں کا، انبار ہو گیا ایک۔ روایت کہتی ہے اتنی لکڑیاں اکٹھی ہو گئی کہ دور سے ڈھیر نظر آتا تھا اور اگر کوئی پرندہ گزر جائے اوپر سے تو جل کے راکھ ہو جائے، اتنی شدید آگ، اتنی تیز آگ۔ جب آگ روشن ہو گئی تو لوگوں نے کہا اسے ابراہیم کو ڈالے کیسے، اس لیے کہ دور دور تک آگ کی لپٹیں جا رہی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ شیطان نے مشورہ دیا کہ منجنیق لائی جائے، منجنیق لائی گئی اور اس کو منجنیق میں رکھ کے ابراہیم کو پھینکا گیا۔ جب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا آگ میں تو جبرائیل آئے مدد کے لیے، کہا نہیں مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ ادھر ابراہیم آگ میں پہنچے، ادھر آواز قدرت آئی، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، سب کے لیے نہیں، خالی ابراہیم کے لیے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، آگ ٹھنڈی ہو جا خالی ابراہیم کے لیے، ورنہ آگ میں جلانے کی طاقت ہے۔ وہ جو رسیوں میں جکڑ کے پھینکا گیا تھا وہ رسیاں جلی اس آگ سے،
لیکن ابراہیم نہیں جلے، بلکہ اللہ نے ایک بہترین سبز و شاداب باغ پیدا کر دیا اسی آگ میں کہ جس میں ابراہیم بیٹھ کے آرام سے ذکر خدا کر رہے ہیں۔ اتنا سکون ابراہیم کو کہیں نہ ملا جتنا سکون اس آگ میں آ کے ملا۔ لیکن بہترین باغ ہے، بڑا باغ ہے کہ جس میں ابراہیم ذکر خدا کر رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ نمرود چھت کے اوپر پہنچا دیکھنے کے لیے اوپر کہ دیکھوں منظر کیا ہے، ابراہیم کیسے جلنا ہے، مگر اس نے دیکھا ابراہیم تو بیٹھے ہوئے ذکر خدا کر رہے ہیں۔ فوراً تفسیر امثل میں موجود ہے، علامہ مکاری آیت اللہ مکارم شیرازی نے لکھا کہ ایک مرتبہ کہنے لگا، اے ابراہیم تیرا خدا کتنا عظیم ہے کہ اس آگ میں بھی تجھے جلنے نہ دیا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنا سارا مال قربان کر دوں تیرے خدا کے اوپر۔ ابراہیم نے وہیں سے آواز دی، کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے ایمان لے کے آؤ۔ کہا اگر ایمان لاؤں گا تو مجھے خدا کون مانے گا؟ یہ ہے عزیزوں، جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ہر آدمی سوچ رہا تھا جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن جب ابراہیم نکلے جیسے باغ میں سے نکلے ہو، جیسے سبز و شاداب باغ سے نکل رہے ہو، تو پورا مجمع جو ہنس رہا تھا اس نے ہنسنا بند کیا، جو تالیاں بجا رہا تھا اس نے تالیاں بجانا بند کیا، چہرے اتر گئے ابراہیم کو دیکھ کے، اس لیے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ جس طرح ابراہیم کو دیکھ کے چہرے اتر گئے، اسی طرح کوفے کے بازار میں وہ یزیدیت جو خوشیاں منا رہی تھی، ڈھول اور تاشے بجا رہی تھی، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، لیکن جب حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت کی تو ہر آدمی کے ہاتھ سے تاشا گر گیا، ارے جسے ہم نے مارا تھا وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ یہ ہے کمال، یہ ہے شرف، یہ ہے عزت، یہ ہے ابرو خلیل خدا کی کہ آگ میں نہیں جلے۔ یا نار کونی بردن و سلامن، بالکل آگ ٹھنڈی ہو گئی، مگر خالی ابراہیم کے لیے ہوئی تھی، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ خلیل کا کمال ہے کہ پورے مجمع کے چہرے کی مسکراہٹوں کو چھین لیا، اور یہ وارث خلیل کا کمال ہے کہ نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے اپنی حیات کا اعلان کر دیا اور بتا دیا جو قتل سے پہلے قرآن پڑھے اسے حافظ کہا جاتا ہے، جو قتل کے بعد قرآن پڑھے اسے محافظ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے ہمارا مولا اور آقا۔ میں یہ کہتا ہوں یہ تو ابراہیم ہے، ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا۔ اگر کسی کے دل میں وارث خلیل کی محبت آ جائے تو خدا کی قسم اسے بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ روایت میں پڑھا ہے میں نے کہ جب مومن کو گزارا جائے گا تو جہنم آواز دے گا، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے قدموں نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، میری آگ جم گئی ہے، میری حرارت ختم ہو گئی ہے، گزر جا تو۔ یہ عزادار ہے مولا کا، مولا کا عزادار اگر گزر جائے تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے۔ بلکہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب، لو ان قطرۃ من ھذا الدم وقعت علی الجہنم لاطفأت حرھا، اگر جہنم پر عزادار کا، ماتمدار کا، اہل بیت پہ رونے والے کا اگر ایک اشک عزا گر جائے جہنم پر تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ ہے عزاداروں کی طاقت۔ اور ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں کہ جہنم نہیں جلا سکتا عزاداروں کو، ماتمداروں کو، مگر وہ جو اہل بیت کی سیرت پہ چلتے ہوں، اہل بیت کے دین کو مانتے ہوں، اہل بیت کو فالو کرتے ہوں، اہل بیت کی ہر بات پر چلتے ہوں، ان کی مرضی پہ عمل کرتے ہوں، ایسے عزاداروں کا جہنم کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مالک ابن دینار نقل کرتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک لوہار رہتا تھا، اور اس لوہار کی خاصیت یہ تھی کہ وہ آگ کو ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا اور آگ اس کے ہاتھ پہ کوئی اثر نہیں کرتی تھی، اسے جلاتی نہیں تھی۔
میں نے اس لوہار سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ آگ تمہیں جلاتی کیوں نہیں ہے؟ کہا اصل میں ایک رئیس آدمی تھا، دولت مند آدمی تھا، ایک کمزور عورت، ایک ناتواں عورت، ایک بے بس عورت، ایک فقیر عورت، ایک حاجت مند عورت میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ وہ عورت بڑی حسین و جمیل تھی، میں نے اس کے حسن کو دیکھا اور اس سے مطالبہ کیا کہ میں تیری مدد تو کر سکتا ہوں لیکن تمہیں بھی اس کے بدلے میں مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ عورت سمجھ گئی، بڑی غیرت دار تھی، واپس چلی گئی۔ دوبارہ پھر آئی، پھر مطالبہ کیا مال کا، مدد کا۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں بھی کچھ دینا پڑے گا۔ میں اس کی آبرو ریزی کرنا چاہتا تھا، میں اس سے تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت پھر چلی گئی، تیسری بار پھر آئی، اس لیے کہ اس کے بچے بھوکے تھے، اس کے بچے پیاسے تھے، اس کے گھر میں کچھ کھانے کا انتظام نہیں تھا، بچے تڑپ رہے تھے۔ تو اب عورت نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لینا، مگر مجھے مال دے دو، میری مدد کر دو۔ ایک کمرے میں پہنچے، ایک مرتبہ عورت کہتی ہے سارے دروازے بند کر دو۔ وہ لوہار کہتا ہے، وہ مرد کہتا ہے میں نے سارے دروازے بند کر دیے۔ کہا نہیں، ایک دروازہ ہے جو ابھی تم سے بند نہیں ہوا۔ کہا نہیں، میں سارے دروازے بند کر چکا ہوں۔ کہا نہیں، ابھی ایک دروازہ باقی ہے۔ کہا کون سا دروازہ؟ کہا اللہ کا دروازہ۔ جہاں بندے نہیں دیکھتے وہاں ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو لہذا وہ دروازہ بند کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ میں کانپ گیا، میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، اور اس کے بعد میں نے اپنا مال اٹھایا، اس عورت کے حوالے کیا، بی بی میں آپ سے شرمندہ ہوں اور میں خدا سے بھی معافی چاہتا ہوں، لہذا میرے لیے خدا سے دعا کر دے۔ وہ عورت اٹھی، مال کو ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ کہا اللہم، اے پروردگار، حرم علیہ النار، اس کے جسم پر آگ کو حرام قرار دے دے۔ جب سے اس خاتون نے دعا کی تھی اس وقت سے لے کے آج تک آگ میرے اوپر حرام ہے، اور میں آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہوں، آگ مجھے نہیں جلاتی۔ یہ واقعہ سنی شیعہ کتابوں میں سب نے لکھا حکایت کے طور پر، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک مومنہ دعا کر دے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، تو اگر وہ خاتون جنت جو مالک اور سردار جنت کی ماں ہو، ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر، وہ فاطمہ زہرا، وہ شہزادی اگر یہ کہے کہ میں اپنے عزاداروں کو جہنم میں نہیں جلنے دوں گی، میں اپنے عزاداروں کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب عالم محشر ہوگا اور ایک مومن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، تو ایک مرتبہ شہزادی کہیں گی پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور فاطمہ کے معنی ہے اپنے شیعوں کو جہنم سے بچانے والی، یہ فاطمہ کے معنی ہے۔ پروردگار تیرا دعویٰ حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے عزاداروں کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میرا نام تو نے فاطمہ اسی لیے رکھا ہے، لہذا آج میں مطالبہ کرتی ہوں میرا کوئی عزادار جہنم میں نہ جانے پائے۔ اے عزاداروں، عمل ایسا کرو، کام ایسا کرو کہ جس سے شہزادی کی روح خوش ہو جائے۔ عزیزو، آج اتنا رونا ہے، آج اتنا گریہ کرنا ہے، آج اتنا ماتم کرنا ہے، اس لیے کہ آج زہرا کے نواسوں کا ماتم ہے، آج زہرا کے لاڈلوں کا ماتم ہے، آج اس زینب کے لاڈلوں پہ گریہ کرنا ہے کہ جس زینب نے اپنے بھائی کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، اپنی ساری نسل کو قربان کر دیا حسین ابن علی پر۔ کون؟ آج محرم کی 5 تاریخ، اور اس میں تذکرہ ہے اون و محمد کا۔ کون اون و محمد؟ کہ جن کو
जनाब अब्दुल्लाह ने भेजा है ज़ैनब के साथ, और ये कह के भेजा है, ए शहजादी, अगर हुसैन पे कोई वक्त पड़ जाए तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। लो अजीजों, आशूर का दिन नमूदार हुआ, सहाबा के लाशें आने लगे, मुस्लिम के लाडलों के लाशें आने लगे, और जब भी कोई लाशा आता है तो एक मर्तबा ज़ैनब बच्चों से कहती है, मेरे लाडलो, तुम कब अपनी जान कुर्बान करोगे, तुम कब अपने मामू पे जान फिदा करोगे। ए मेरे लाडलो, मेरे दूध की लाज रख लेना, ए मेरे बच्चों, अरे जाओ जाओ, अपने मामू पे अपनी जान फिदा कर दो। दोनों बच्चे हाथ जोड़ के कहते हैं, ए अम्मा, जब भी मामू के पास जाते हैं मामू इजाजत नहीं देते। ज़ैनब ने यह जुमला सुना, अपनी चादर को सर पे ओढ़ा, ओढ़ने के बाद भाई के पास पहुंची और बैठ गई और कहने लगी, हुसैन, ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, अरे ज़ैनब ने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, आज ज़ैनब आपसे सवाल करना चाहती है। कहा, बहन क्या बात है, करो सवाल, क्या करना चाहती हो। कहा, भैया, अरे इस गरीब के हदिये को कबूल कर लो, इस गरीब के सदक़े को कबूल कर लो, मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दे दो। हुसैन रोने लगे, ए बहन, अरे मुझ जैसा गरीब कौन होगा कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लड़ने की इजाजत दे। ज़ैनब ने कहा, नहीं भाई, अरे मैंने पहली मर्तबा आपसे कुछ मांगा है, मेरे बच्चों को इजाजत दो। अल्लो अजीजो, हुसैन इब्ने अली ने इजाजत दी, ज़ैनब खेमे में पहुंची, जाफर तैयार का अमामा निकाला, हैदर कर्रार का अमामा निकाला, दोनों बच्चों के सरों पे सजाया, लिबास पहनाया, तलवारें लगाई, बच्चों को समझाया, मेरे लाडलो, अगर लड़ते लड़ते फुरात पे कब्जा हो जाए तो पानी न पीना, इसलिए कि सकीना प्यासी है। लो अजीजों, बच्चों को सवार किया, सवार करने के बाद ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी, ओनो मोहम्मद मैदान में पहुंचे, जंग करना शुरू की, ऐसी जंग की नाना और दादा की शुजाअत याद दिला दी। कोई कहता था जाफर तैयार के पोते हैं, कोई कहता था हैदर कर्रार के नवासे हैं। दोनों भाई हमला कर रहे थे, हमला करते करते फुरात पे कब्जा कर लिया, फुरात पे पहुंच गए। फिजा ने कहा, शहजादी मुबारक हो, तुम्हारे लाडलों ने फुरात पे कब्जा कर लिया। ज़ैनब खेमे से निकली, ए ओनो मोहम्मद, पानी न पीना, असगर प्यासा है। बच्चे वापस लौटे, अश्किया कहने लगे, इन दोनों के दरमियान फासला कर दो, इन दोनों के दरमियान जुदाई कर दो, एक एक से जंग करेंगे। एक मर्तबा बच्चों के दरमियान में फासला डाल दिया गया। कोई हमला कर रहा है औन पर, कोई हमला कर रहा है मोहम्मद पर। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब बच्चे जंग ना कर सके, किसी ने ऐसा वार किया कि औन जमीन पर आए। दूसरा वार हुआ, मोहम्मद जमीन पर आए, फौरन आवाज दी, ए मामू जान, हमारी मदद के लिए आइए। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास चलो, मेरी बहन की कमाई लुट गई। दोनों बच्चों के करीब हुसैन पहुंचे। बच्चों ने कहा, ए मामू जान, अगर अम्मा से मुलाकात हो तो अम्मा से कह देना, अरे हमने पानी नहीं पिया। दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। अब्बास और हुसैन लाशें उठाकर चले, खेमों की तरफ पहुंचे। अरे मीर अनीस कहते हैं, अरे चुपके से ये कह दो मेरी नादान बहन से, अरे हैदर के नवासों की बारात आती है रन से। दोनों बच्चों को लिया, बहन के खेमे में रखा, हुसैन खेमे से निकले, ज़ैनब ने बीच में मुसल्ले को बिछा दिया। ए परवरदिगार तेरा शुक्रिया, अरे तूने मेरी कमाई को कबूल कर लिया। उसके बाद अजीजों, आज 5 मुहर्रम है, आप इतना रोएंगे, मातम करेंगे, गिरिया करेंगे। वो वक्त भी आया, ज़ैनब ने बड़े भाई का हाथ लिया, छोटे भाई के सीने पे रखा
اور ایک جملہ کہا، میرے لال کبھی کبھی تیرا چھوٹا بھائی ڈر جایا کرتا تھا، ارے تو میں سینے سے لگا لیتی تھی، اب اگر تیرا چھوٹا بھائی ڈر جائے تو اسے سینے سے لگا لینا۔ ارے عزیزو، ان بچوں کو تو آپ کو اس لیے بھی زیادہ رونا ہے، اس لیے کہ ان بچوں پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ 11 محرم آ گئی، قافلہ گزر گیا، سب کا ماتم ہوا، مگر اون و محمد پہ کوئی نہ رویا۔ شام میں پہنچے، شام سے رہائی مل گئی، جب رہائی مل گئی سب کے سر آئے، حسین کا سر زینب نے لے لیا، اکبر کا سر لیلا نے لے لیا، قاسم کا سر فروا نے لے لیا، مگر 2 سر ہیں جن کا کوئی لینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شام کی ایک عورت کہتی ہے، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے کہا بی بی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے میں بچوں کا ماتم کروں یا اپنے لاڈلوں کا ماتم کروں یا اپنے بھائی کا ماتم کروں؟ زینب کربلا میں نہ روئی، شام میں نہ روئی، دوبارہ کربلا میں آ گئی مگر نہیں روئی، مدینے میں آ گئی مگر نہیں روئی، مگر ایک جگہ ہے جہاں زینب روئی۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ سنیے، جب زینب اپنے گھر پہنچی، عبداللہ گھر پہ موجود نہ تھے، تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی ہے، کہا بی بی گھر چلی جا، ارے آج علی کی بیٹی زینب آنے والی ہے۔ زینب اٹھ گئی، اے عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، ارے میں علی کی بیٹی، اے بی بی تیرے بال سفید ہو گئے، اے بی بی تیری کمر کیوں جھک گئی؟ ایک مرتبہ عبداللہ بیٹھ گئے، زینب میرے بچوں کا کیا ہوا؟ کہا عبداللہ تیرے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ کہا یہ تو بتاؤ میرے لاڈلوں نے جنگ کیسے کی؟ زینب کہتی ہے، ارے اپنے لاڈلوں کی جنگ پوچھتے ہو، اس کی جنگ پوچھو جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اس کی جنگ پوچھو جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا۔ کہا وہ تو امام تھے، میرے لاڈلوں نے بتاؤ کیسے جنگ کی؟ گھر کا دروازہ بند تھا، زینب نے نقشہ کھینچنا شروع کیا، اے عبداللہ میمنے کو میسرہ، میسرے کو میمنہ، ارے جعفر تیار کی اور علی کی یاد دلوا دی تیرے لاڈلوں نے۔ اشارہ کرتے کرتے زینب کے بازووں سے ردا سرک گئی۔ ارے عبداللہ نے کیا دیکھا؟ نیلے نیلے نشان، تلوار کو اٹھایا، ارے کس کی مجال میرے ہوتے ہوئے میری زوجہ کے ہاتھوں میں رسن باندھ سکے؟ پیچھے سے ایک ضعیف سا آدمی آیا، اے پھپا صبر کرو، ارے تم نے تو خالی نشان دیکھے، میں نے تو دربار کا پورا منظر دیکھا۔ زینب کہتی ہے، اے عبداللہ ذرا حجرے کا دروازہ کھولو۔ کربلا میں نہ روئی، شام میں نہ روئی، مدینے میں نہ روئی، دوبارہ کربلا آئی تو نہ روئی، مگر ایک مرتبہ عبداللہ نے حجرے کا دروازہ کھولا، زینب نے کیا دیکھا؟ ننھے ننھے بسترے، ننھے ننھے مسلے، ننھے ننھے تکیے، ماں کا دل تھا، دل تڑپ گیا۔ اے اولو محمد، ارے مجھے معاف کر دینا، اے میرے لاڈلو، ارے میں تم پر روتی یا بھائی کا ماتم کرتی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔ ماتم حسین۔